یہ پنڈت سب جمع ہو جائے میدان میں، یہ فقیر قادری حاضر ہوگا، ایک بڑی آگ جلائی جائے، آگ لگائی جائے، میں اس سے کہتا ہوں میں بھی آگ میں داخل ہوں گا، تو بھی آگ میں داخل ہو جا، جو سلامت رہے گا اس کا دین حق پہچانا جائے گا۔ کافی ہے انشاءاللہ العزیز، مباہلے کے لیے فقیر حاضر ہوگا، جواب آ جائے۔ اے سنی مسلمانوں انتظار کرو، اب لڑائی آر پار کی ہو جاتی، دیکھا جائے گا کس کا دین حق ہے، کس کی کتاب حق ہے، کس کا رسول حق ہے، اسی بات پر خاتمہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلطان عبدالحمید ثانی اللہ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرما ہے، ترکی کے وہ عظیم خلیفہ اسلام تھے۔ فرانس نے ایک بار گستاخی کی تھی تو انہوں نے برجستہ یوں کہا تھا کہ فوراً اپنی وہ فلم جو ریلیز کرنے والے ہو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے یا کارٹون بنانے کے پلان ہوں، فوراً ترک کرو ورنہ ساری دنیا میں تمہارے سر پر لا کر پھوڑ دوں گا۔ صرف اتنا ایک خلیفہ اسلام کا کہنا تھا کہ فرانس اپنے قدم پیچھے لے لیا، آج سے 100 سال پہلے کی۔ آج دنیا بھر میں 57 اسلامی ممالک کا کوئی بادشاہ میرے نبی کے نام پر بات کرنے کو تک تیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر اس قدر غلیظ حملے ہو رہے ہیں لیکن کوئی بولنے کو تک تیار نہیں۔ کہاں ہے سعودی، کہاں ہے امارات، کہاں ہے کویت، کہاں ہے بحرین، کہاں ہے عراق و شام و یمن، سب ختم۔ یہ آپسی رسہ کشی میں مبتلا ہیں، وہ ایک دوسرے کے سر مارنے میں مصروف ہیں۔ اے مسلمانوں، اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ ایک نقطہ اتحاد تھا ہمارے پاس، وہ نام رسول، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک پورے لوگوں کو ہمیں جوڑ رکھتا تھا۔ مدینے میں حبشہ سے کوئی آیا ہے، روم سے کوئی آیا ہے، فارس سے کوئی آیا ہے، لیکن جب وہ سارے لوگ الگ الگ ملکوں سے الگ الگ نسلوں سے آتے، مدینے میں میرے آقا کے نام پر سب سگے بھائیوں کی طرح جڑ جاتے تھے۔ آج یہ اختلافات، یہ انتشارات جنہوں نے ہمیں توڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے کچھ مٹھی بھر شدت پسند آتنکواد پنڈت جنہوں نے میرے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی شروع کی ہے۔ آج میں برجستہ یہ کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، ہندوستان میں سب سے بڑا کوئی آتنکواد ہے تو وہ نرسنگھارم سوامی ہے، جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملے کر رہا ہے۔ بارہا اسے مطالبہ کیا گیا ان تمام باتوں کو ختم کرنے کا۔ اب میں بہت احتجاجات کی بات نہیں کروں گا، ایک میری بات سن لے۔ میں آج بڑے جذبات کے ساتھ اگرچہ ہوں، بولنے کی اب ہمارے پاس بھی طاقت نہیں رہ گئی، اس لیے کہ ہم بھی مجرم ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں اگر ہماری پکڑ ہو گئی کہ تمہاری جوانی کے دوران مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہوتے تھے، تم کیا کہتے تھے، مجھے ڈر لگتا ہے آج یا کل اگر ہم مریں گے، ہماری بھی لاشیں قبرستانوں میں جائیں گے۔ قبروں میں تو ہم اس نام سے جاتے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ ہوگا، لیکن اے مسلمانوں اب کس نام سے ہم جائیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائے اور پھر اگر ہمیں دیکھ کر کے یہ فرمائیں تو ہی وہ ہے جو میرے نام کی گندی گالیاں سن کر کے ابھی قبر میں لیٹا ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر رقیق حملے جانتے ہیں، جس سوامی نے، جس پنڈت نے، جس مہنت نے حضور پاک کے لیے شبد استعمال کیے، وہ میں اس کا نام بھی اس مقدس مسجد میں لینا نہیں چاہتا، لیکن میں کھل کر کے رد کرنا چاہتا ہوں، حکومت وقت سے کہتا ہوں، ایسے کتوں کے گلوں میں اپنے پٹے باندھ لو اور سنو۔ یہ کہتا ہے وہ پنڈت کہ میں بلیدان دینا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی مسلمان آ کے مار دے، قتل کر دے، تاکہ ہندو سب سمجھ جائیں کہ مسلمان ہتھیارے ہوتے ہیں۔ سن وہ خبیث مردود، تیرے خون کی ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اس کے سر کی اتنی قیمت، اتنی قیمت، میں کہتا ہوں 5 پیسے کی بھی قیمت نہیں۔ اس سے بڑے نمرودوں کو اللہ نے مچھر سے ہلاک کیا ہے۔ دیکھنا تم جن کیڑوں کے ذریعے سے مرو گے وہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنو گے۔ میں یہاں پر اپنے نوجوانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس غلیظ خون کو اللہ ہی کافی ہے۔
اس غلیظ خون کے لیے، انتقام کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور یہ کہتا ہے بلیدان کی بات، تمہاری ماؤں نے اتنا جگر تمہارے اندر دیا ہی نہیں کہ تم مرنے کے لیے تیار ہو، بلاؤ اپنی قوم کو اور پھر ہم بتاتے ہیں عظمت رسالت پر کون قربانی دیتا ہے۔ میدان میں آنے کے بعد پتہ چلے گا، اگر کوئی اپنی گردن کٹا سکتا ہے تو صرف نام مصطفیٰ پر کٹایا جا سکتا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ صحابہ کٹاتے تھے اور بتاتے تھے۔ آج اگر وہ پنڈت وہاں بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ میں بلیدان دینا چاہتا ہوں، تو اپنی کوٹھے میں بیٹھ کر بلیدان دے لے، تیرے اپنے گھر میں، لیکن میں جانتا ہوں کہ 1 لاکھ کیا، ابھی اگر میں ہندوستان کے نوجوانوں کو آواز دے دوں تو پوری دلی کی سرزمین بھر جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ سارے نوجوانوں کے سر بھی وہاں پر لہرائیں گے۔ میں انشاءاللہ عنقریب اعلان کرنے والا ہوں کہ اے نوجوانوں، کیا تم میری اس بات پر لبیک کہتے ہو کہ کیا تم میری اس بات پر آواز دے کر لبیک کہتے ہو کہ اگر حکومت وقت نے اس ملعون کو گرفتار نہیں کیا یا عظمت رسالت پر بھونکنے والوں کے گلے میں پٹا نہیں ڈالا تو ہندوستان کے ہر کونے سے مسلمان اپنے سر پر کفن باندھ کر دلی پہنچے؟ آپ تیار ہیں اس بات کے لیے؟ انشاءاللہ العزیز اگر سر کٹے گا، اے مسلمانوں گھبرانا نہیں، سب سے پہلے اس فقیر کا سر جائے گا انشاءاللہ، سب سے پہلے ہماری گردن کٹے گی۔ اور یہ مرنا تو ہے ہی آج یا کل، اپنے بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے تو بہتر ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت کا پرچم بلند کر کے دنیا سے جائے، اس لیے کہ فرشتے بھی ہمارے لاشوں کے استقبال کے لیے تیار، فرشتے بھی ہماری لاشوں کے استقبال کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ فرشتے بھی یہ کہیں گے یہ عام آدمی کی لاش نہیں آ رہی ہے، میرے نبی پاک پر اپنا خون نچھاور کرنے والا آ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ وہ پنڈت اپنے بزدلوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ابھی میں نے دیکھا ایک ویڈیو نشر کر کے وہ کہتا ہے ہندو بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ تم اپنی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیوں زہر پھیلا رہے ہو، کیوں زہر پھیلا رہے ہو ہندوستان میں؟ ہم نے کبھی لڑنے کا یا جہاد کا اعلان نہیں کیا، اب تک ہمارے کسی عالم نے اعلان نہیں کیا۔ امن کے ساتھ رہنے کی تلقین اسلام نے بھی دی ہے، حضور نے خود فرمایا ہے جنگ کی تمنا مت کرو، جنگ کی لا تتمنوا لقاء عدوکم، میرے آقا فرماتے ہیں دشمنوں سے مٹبھیڑ کرنے کا، جنگ کرنے کا ارادہ مت کرنا، تمنا مت کرنا، ہاں اگر ان کی طرف سے آ جائے تو پھر قدم بھی پیچھے مت لینا، پھر قدم پیچھے نہیں لینا، اس وقت پھر تم سمجھ لینا تمہارے ساتھ کون ہوگا، پرائم منسٹر آئے گا، ہوم منسٹر آئے گا، سی ایم آئے گا، یہ سب اسی کوٹھے کے لوگ ہیں۔ اے مسلمانوں فخر کے ساتھ آنا، تمہارے ساتھ کوئی اہل سیاست نہیں آئے گا، تمہارے پیٹھ پیچھے رسول اللہ کی ذات ہوگی اور تمہارے سر پر اللہ رب العزت کی عنایت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھنا یہ صرف جذبات کی باتیں نہیں، جوش کی باتیں نہیں، میں اپنا ایک پیغام ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، اگر اس ملعون اور اس خبیث نمرود کی اولاد تک میری یہ بات پہنچ سکتی ہے تو پہنچا دی جائے۔ تم نے بہت بھونک لیا اپنی مندر میں بیٹھ کر کے، تم پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے بہت بھونک لیے، کتے آپس میں اپنی گلی میں بہت بھونکتے ہیں۔ میرے اس میسج کو اس ملعون تک پہنچا دیں، اگر ذرا برابر بھی دم خم ہے تمہارے اندر، تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تم کو، تو اب میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں، ڈیبیٹ بھی نہیں کروں گا، بات چیت بھی نہیں کروں گا، آؤ میں اعلان کرتا ہوں 8 دن کے اندر تم دلی پہنچو، کسی میدان میں پہنچو، اپنی ساری مقدس کتابیں لے کر کے آؤ، انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قرآن پاک لے کر حاضر ہوگا، ہم آئیں گے، تم اپنے سارے گرو گھنٹالوں کو لے کر جمع ہو جاؤ۔ میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، میں ڈیبیٹ کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، یہ نیوز اینکر جتنے دجالی میڈیا وہ بھی سن لیں، اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کے ٹٹو لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں وہ بھی سن لیں، قرآن اسلام رسول کی ذات پر حملے کرانے کے لیے زرخرید لوگوں کو بٹھاتے ہیں
वो भी सारे न्यूज एंकर, ये पंडित सब जमा हो जाए मैदान में, ये फकीर कादरी हाजिर होगा। एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए। मैं उससे कहता हूं मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा। जो सलामत रहेगा उसका दीन हक पहचाना जाएगा। बहुत हो गया है मुसलमानों, बहुत हो गया एहतजाज, बहुत हो गए प्रोटेस्ट, बहुत हो गए इनसे मुतालबे करना कि इसको गिरफ्तार करो, इसका सर चाहिए। आओ आज आर पार की बात कर लेते हैं। जमाना गुजर गया, 800 साल हो गए। सरकार गरीब नवाज को भी यही चैलेंज किया गया था। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने हिंद में यह बताया था कि जो नबी का गुलाम होगा वो आग में भी कूद जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीम मैं गुनहगार जरूर हूं, मेरे अखलाक बुरे जरूर हैं, लेकिन जब बात मेरे मजहब की आएगी, कुरान की आएगी, नामे मुस्तफा की आएगी, मैं बरसरे ऐलान आज फिर कहता हूं, आओ तुम सारे पंडित मिलकर के आओ, आग लगाई जाए। तुम सब पूरी दुनिया को दिखाना मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तुम भी आग में आ जाना। देखते हैं किसके जिस्म को आग जलाती है। अगर मैं सलामत रहा तो मेरे दीन की बात होगी, और इंशाअल्लाह अज़ीम मुझे यकीन कामिल है कि अगर आग पर भी किसी का हुक्म होता है तो सिर्फ मेरे रब्बे जुल जलाल का है, मेरे रब्बे जुल जलाल का है। बस इसी बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। अब एहतजाज नहीं, अब प्रोटेस्ट नहीं, सीधे आर पार की बात, मेरी ये बात पहुंचा दी जाए। अगर जवाब आ जाए तो देख लेना मुसलमानों, मुझे ये यकीन है कि इसका कोई जवाब नहीं आएगा, इसका जवाब नहीं आएगा। हिजड़ों के पास इस तरह की कोई बात का जवाब नहीं होता। इनकी माओ ने इतना दूध ही नहीं पिलाया। ये ज़रख़री अपने इलाके में बैठ करके भोग तो सकते हैं, लेकिन आओ मुबाहिले की मैं दावत दे रहा हूँ, मुबाहिले की दावत। कुरान ने भी मेरे मुस्तफ़ा को मुबाहिला करने का हुक्म दिया था। जब ईसाइयों ने बहुत बातें की तो रब ताला ने फरमाया, ए रसूल फकुल तालो नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ए रसूल इनको बुला लें, आप अपने बेटे बेटियों को लेकर के आएं, अपनी औरतों को लेकर के आएं और खुद जाएं और उनसे भी कहें कि तुम भी अपने बेटे बेटियां ले आओ, अपनी औरतें ले आओ। बैठेंगे मैदान में, अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो झूठा है उस पर लानत भेज। इतना ही मेरे आका को हुक्म आया था। हुजूर गए नजरान के ईसाइयों के पास, चलो बुलाओ, मुबाहिला करते हैं। एक मुनाजरा होता है जो डिबेट किया जाता है, मुबाहिले में डिबेट नहीं, सीधे मैदान में, अमल के मैदान में बात नहीं की जाती। हुजूर आए किसको लेकर? सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा, हसन मुज्तबा को, हुसैन आजम को, मौला अली करमल्लाहु वजहू करीम को। 5 लोग आए थे। नजरान के ईसाइयों ने पहले तो मान लिया था चैलेंज। जब ये नूरानी चेहरे देखे तो ईसाइयों के एक बूढ़े पादरी ने कहा, ऐ नादानो, किसको तुमने मुबाहिले के लिए बुला लिया? अगर इस रसूल ने हाथ उठा दिया तो क़यामत तक तुम्हारी नस्लें बाकी नहीं रहेंगी। और मुझे मेरे मुस्तफ़ा के उस मुबाहिले की बरकत से यकीन है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की निस्बत मेरे साथ मौजूद है, मेरे पीरो मुर्शिद की निस्बत मेरे लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह अज़ीम मुबाहिले के लिए फ़कीर हाजिर होगा। जवाब आ जाए, ऐ सुन्नी मुसलमानों इंतज़ार करो, अब लड़ाई आर पार की हो जाती, देखा जाएगा किसका दीन हक है, किसकी किताब हक है, किसका रसूल हक है। इसी बात पर खात्मा होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।